اگر وہ پریشر نہ ہوتا. سپریم کورٹ سڑکوں کے پریشر پہ بات کر رہی ہے ایک چلتی حکومت کو. عمران خان تو 2014 میں گھر چلا گیا تھا, یہ 2017 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. اور اگر ہمارا سپریم کورٹ سڑکوں کے پریشر پہ فیصلے کر رہا ہے پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. کون سی یہ بات نہیں, آپ نے کہا نا کہ سڑکوں پہ کون سی کورٹ نہیں کرتی جب پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے؟ کوئی ایسی کوئی کورٹ پریشر نہیں تھا. 2017 میں آپ اپنے ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ سارے کہتے تھے کہ نواز شریف تو 2 ٹرمز اور کرے گا. ہندوستان کی سپریم کورٹ کو ہندوتوا نے سڑکوں سے پریشر ڈال کے بابری مسجد کا گرانا کبھی بھی انڈین سپریم کورٹ نے لیجیٹیمائز نہیں کرنا تھا اگر پریشر نہ ہوتا. دیکھیں وہ ایک ایشو تھا جو ان لوگوں کے قریب ہوگا, ہو سکتا ہے اس کا بائس بلڈ ہو گیا سپریم کورٹ پہ. یہاں تو ایک چلتی حکومت تھی جس کو سپریم کورٹ نے خود ٹرائل کر کے. نہیں لیکن اس سے پہلے اپریل 2016 سے پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی ان سب نے کیس بنایا نواز شریف کے خلاف. پھر یہ لوگ دھرنا کرنے آگے, توڑ پھوڑ کرنے آگے نومبر 2000 اس میں یہاں پر 16 میں. تو اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کے خلاف وہ تحریک لبیک آئی تھی. اس کے بعد یہ بھی آئے تھے. اس کے بعد وہ آئے تھے, کوئی فرق نہیں پڑا. حکومت تو چل رہی تھی, حکومت تو آخری دن تک چلتی رہی. نواز شریف صاحب کو آپ نے اقامے پہ ہٹا دیا, ان کی پارٹی نہیں گئی, پارٹی ٹوٹی نہیں. میری بات سن لیں, پارٹی ٹوٹی نہیں. پارٹی 31 مئی 2018 رات 12 بجے تک کام کرتی رہی. سر آپ بھول رہے ہیں نومبر میں جب یہ آئے تو سپریم کورٹ نے پھر ریفرنس اٹھایا پناما کا, ورنہ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے اٹھایا ہوا نہیں تھا. پناما سے جمالی صاحب اس میں پناما سے کچھ ہوا, پناما ہی سے تو فارغ ہوئے وہ. نہیں جی, ورنہ کہاں سے فارغ ہوتے؟ اقامے سے. نہیں, اقامہ تو انہوں نے ریشو ڈیسیڈنٹ ہی بنایا نا, وہ تو قانون کی نظر میں انہوں نے سینٹرل. ذرا آپ کیس دیکھ لیں, آپ کیس دیکھ لیں, آپ کیس دیکھ لیں. اقامے کا کیس آ سکتا تھا ادروائز. اگر پنامے کا کیس, اگر سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن سکتا ہے جس میں کوئی اپیل کی پروویژن نہیں ہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے. وہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل بہرحال وہ ہو گیا نا, آپ نے نکال دیا, آپ نے -1 کر دیا. ٹھیک ہے, اس پہ ہمارا -1 پولیٹیکل پروسیس سے نہیں ہوا. نہیں تو ابھی بھی یہی آرگومنٹ ہے نا کہ آپ سب مل کے اور طاقتوں کے ساتھ مل کے -1 کا کیس بنا. ہم کسی طاقت کے ساتھ نہیں ملیں گے, کسی -1 میں نہیں پڑیں گے. اگر یہ کام کر رہا ہے عمران خان تو اس کو رکھیں. ہم کون ہیں؟ آپ نے کہا میں اپنا بولتا ہوں, باقی پارٹی کا بولتا ہی نہیں میں. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عمران خان کام کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, ملک کے اندر روزگار عام ہو چکا ہے, ملک کی معیشت گرو کر رہی ہے, مہنگائی کنٹرول میں ہے, چینی سستی ہو گئی ہے, آٹا آدھے قیمت پہ ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے عمران خان رہے. اب یہ نہیں چل رہا, اب راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. آپ کا موقف کیا ہے کہ عمران خان کو نہیں ہٹانا, ان کی حکومت کو ہٹانا, یہ ہے نا آپ کا موقف؟ میرا موقف یہ ہے کہ ایک حکومت ہے جو ناکام ہو چکی ہے. حکومت جائے گی, وزیراعظم بھی جائے گا. حکومت کو یہ ملک سسٹین نہیں کر سکتا, اس کا ہر لمحہ اس ملک پہ بھاری ہے. میں آپ کو سنا ہوں مولانا فضل الرحمان, آپ کا وہ موقف ہے مولانا فضل الرحمان کا, سنائی جی موقف آپ کا ایگزیکٹلی وہ موقف ہے جو مولانا فضل الرحمان کا موقف. یعنی کسی سے بیان مل گئے, ہمیں جنرل الیکشن چاہیے. یہ جعلی اسمبلیاں ہیں, جب تک یہ جعلی اسمبلیاں موجود ہیں اس ملک میں بلدیاتی الیکشن کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا, ان کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ کے حق سے ان کو دستبردار کرنے والی. اچھا, یہ ابھی آپ سنا ناظرین آپ نے کہ مولانا فضل الرحمان کا ایگزیکٹلی وہ موقف ہے جو شاہد خاقان عباسی سے. نہیں بالکل وہ نہیں ہے, مجھ سے 10 قدم آگے ہیں مولانا صاحب, 10 قدم مجھ سے آگے ہیں. وہ کیسے؟ وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی جعلی ہے, اسمبلی میں مت جائیں. یہ ان کا موقف تھا. وہ آج بھی یہی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو خرابی آج ملک میں ہے یہ پچھلے الیکشن سے پیدا ہوئی ہے. یہ ان کا موقف. آپ کا یہ موقف نہیں ہے؟ میرا یہی موقف ہے کہ اسمبلی الیکشنوں میں نہیں انٹرفیئرنس ہونی چاہیے. یہ آج کچھ جو ہو رہا ہے, اسمبلیز کو جعلی اسمبلی تو نہیں کہتے نا, اس لیے نہیں کہتے کہ ہم اس میں شامل ہوئے جمہوری پروسیس کو چلانے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے الیکشن کو قبول کر لیا. یہ ہم نے کہا یہ الیکشن تاریخ کا حصہ ہے, اسے سبق حاصل کر لیں, اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. اور آج وہ پروو ہو گیا کہ جو کچھ الیکشن میں ہوا تھا وہ ہم سارے آج بھگت رہے ہیں. اگر حکومت مینج نہ کر سکے اکانومی کو, اس کو الیکشن جعلی ہونے سے تو تعلق نہیں نہ بنتا. حکومت ریپرزنٹیٹیو جب نہیں ہوتی تو مینج نہیں ہوتا. نہیں, کسی بھی حکومت کو مسائل ہو چلے وہ آپ کی رائے ہے, میں تو یہ میری رائے ہے کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے پچھلے الیکشن سے. اس سال کی جنوری فروری تک ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اکانومی کو ٹھیک چلا رہا تھا, اس کے سارا پروفٹ ٹھیک چل رہا تھا, امپلائمنٹ زبردست تھی 100%, وہ شور چھوڑتا کہ الیکشن جیت جائے گا. اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو بائیڈن جیسا کمزور آدمی جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ شاید الیکشن جیت جائے, کہ اس کے کووڈ-19 نے امریکہ کی اکانومی کے حالات پتلے کر دیے.
تو کووڈ-19 امریکہ کے عمران خان کا حالات کووڈ-19 نے بدلے کیے نا یہ کہہ دیں آپ. میں اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن تو ٹھیک ہے نا, اب اس کے حالات خراب ہو گئے. وہاں پہ کسی نے الیکشن کے بارے میں بات نہیں کی, حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کرتے رہے, وہ کہتے رہے رشینز نے جتایا, مائنورٹی کا پریزیڈنٹ ہے, وہ تو باتیں چلتی رہی ہیں نا. تو جو بھی ہوا وہاں پہ اس کے بھی اثرات اچھے نہیں ہوئے. اگر روسیوں نے کیا تو روسی کامیاب ہو گئے اپنی سازش میں کہ امریکہ جیسے ملک کی نہ عزت ہے نہ اس کی کوئی طاقت رہی ہے. جو شخص آ کے ٹرمپ جیسا صدر جب ملے گا تو حالات خراب ہی ہوں گے. تو ہمارے بھی یہی کیفیت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اور عمران خان جو ہے وہ ایک طرح کے مطلب کوئی آپ کو آپس میں ان میں کوئی سملیرٹی نظر آتی ہے؟ نہیں, آپ ان کو دیکھ لیں. کوئی بیسکلی نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان ایک طرح کے آپس, آپ ان کی باتیں سن لیں, ملتے جلتے, آپ ان کی باتیں سن لیں. تو بیسکلی ایک طرف اردو میں بولتا ہے, انگریزی میں بولتا ہے, یہ فرق ہے. وہی لہجہ ہے, وہی زبان ہے, وہی باتیں ہیں. اچھا, عقل کی بات کم ہی ہے. اچھا, آل پارٹی کانفرنس. مولانا جب آئے تھے پچھلی دفعہ تو آپ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. مولانا یہاں آئے, دھرنا کیا انہوں نے, بہت لوگ مولانا لے آئے, کوئی پارٹی اتنے بندے نہیں لا سکی جتنے مولانا لائے تھے. مولانا یہاں بیٹھے رہے, 10-12 دن بیٹھے رہے, لیکن کسی نے, آپ لوگوں نے آئے ٹوکن سمبولک سپورٹ کی, پتہ نہیں آپ تو شاید گئے بھی نہیں تھے میرا خیال ہے. میں اسپتال میں تھا. آپ اسپتال میں؟ میں جیل کے اسپتال میں تھا. آپ جیل کے اسپتال میں. تو سب نے ان کو چھوڑ دیا, بس ایک دفعہ چلے گئے وہاں پر, میرا خیال ہے پتہ نہیں بلاول وہاں گئے تھے کہ نہیں, تھوڑی دیر کے لیے شاید بلاول وہاں گئے تھے, بٹ قمر زمان قاہرہ وہاں گئے, کچھ لوگ اور آپ کے چلے گئے, خواجہ آصف سب چلے گئے, پھر مولانا چلے گئے یہاں سے. اب مولانا اے پی سی بلوانے کی بات کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی اس میں شرکت کی بات کر رہے ہیں, کیا کرنا ہے؟ حل ڈھونڈنا ہے ملک کا. ہم یہاں اقتدار کی بات نہیں کر رہے. مولانا صاحب نے جو کیا تھا وہ انہوں نے شو آف اسٹرینگتھ کیا تھا. یہ پہلے دن سے ان کا فیصلہ تھا. کسی اور جماعت ان کے ساتھ کمٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا تو میں تو کمٹ کر چکا ہوں, میں تو کروں گا. انہوں نے کر کے دکھا دیا. اے پی سی اس سے پہلے بھی ہوئی تھی ویسے, جی اے پی سی بہت پہلے ہوئی تھی, وہ اس کے مقصد کے لیے نہیں تھی. اور مولانا صاحب نے دکھا دیا کہ ایک جماعت جس کی اسمبلی میں کچھ سیٹیں ہیں, محل 11 ہے یا 14 ہیں, وہ 40,000 سے زیادہ لوگ اس لے کر اسلام آباد آ سکتی ہے. اگر مولانا صاحب یہ 0 پوائنٹ سے لیفٹ نہ مڑتے اور رائٹ مڑ جاتے, کوئی روکنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. عمران خان جو آدمی لے کر آیا تھا وہ بھی میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, جو یہاں پر اتنے 5 مہینے بیٹھے رہے تھے. 5 مہینے جی, اگست میں آئے تھے اور دسمبر میں گئے تھے. ٹھیک ہے, دسمبر میں تو کتنے تھے بیچارے, پتہ نہیں 500 ہوتے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, صرف جا نہیں رہے تھے واپس. تو مولانا صاحب نے دکھا دیا کہ بھائی یہ چیز بھی ممکن ہے. تو آج بھی یہ چیز ممکن ہے, لیکن ہم انتشار کی طرف نہیں جانا چاہتے. ہم جمہوری عمل کے اندر, آئین کے اندر حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. پھر اے پی سی کا کیا مقصد ہوگا؟ اے پی سی کو راستہ ڈھونڈے گی کہ اپوزیشن کو اب کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے, کہ لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, یا لوگوں کی ایفرٹ, کیونکہ میں, آپ یقین کریں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے قریب ہیں کہ لوگ خود سڑکوں پر آ جائیں گے حالات سے پریشان ہو کر. آپ لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ ایک ایسی بات ہے جس میں ہمیشہ رسک ہے. ہم لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روکنا چاہتے ہیں. کچھ اینالسٹ ہیں جیسے سہیل وڑائچ, وہ کہتے ہیں آپ کی پارٹی لوگوں کو سڑکوں پہ پنجاب میں لا ہی نہیں سکتی. میں نے یہی کہا نا, کوئی جماعت کوئی لا سکی ہے پاکستان کی تاریخ میں, کوئی جماعت سڑکوں پر آ کر چینج اچیو کر سکی ہے. 1977 میں ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ جماعت اسلامی لے کر آئی. اس کے بعد کیا؟ جماعت اسلامی نہیں تھی, ایک متحدہ 9 ستارے تھے, 11 پی این اے تھا, پاکستان نیشنل الائنس. جی, اس کے بعد ہوا گیا, فوج آ گئی. ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ یہ انتشار, یہ سیاسی جو معاملات ہیں, یہ وہاں پر نہ پہنچیں کہ ہمیں پھر ایک آمریت کا سامنا کرنا پڑے. لیکن حکومت کی جو کمزوری اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اپوزیشن کی بھی تو کمزوری ہے نا. آپ نے بجٹ پہ اتنا کھپ ڈالی, آپ نے اس کو ایک نو کانفیڈنس ووٹ بنانا چاہا, انڈیا حکومت نے پہلے سے زیادہ اکثریت سے بجٹ پاس کرا لیا. پہلے 29 سے کروایا تھا پچھلے سال, اس سال 41 سے کروا لیا. جی, پاکستان کی 73 سال میں کوئی بجٹ فیل ہوا ہے کسی حکومت کا؟ یہ تو خام خیالی ہے. ہم نے تنقید کرنی ہوتی ہے. آپ نے تو کوئی امپریشن دیا تھا نا آپ کی ساری جماعتوں نے مل کے. ہم ہر سال امپریشن دیتے ہیں, ہر اپوزیشن دیتی ہے کہ اس دفعہ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے. یہ ایک دھمکی ہوتی ہے حکومت کو یار کہ اپنے معاملے کو درست کرو, عوام کی قوت آپ کو دیکھ رہی ہے. حکومت عددی برتری پہ قائم ہوتی ہے پارلیمان میں. جب وہ عددی برتری ختم ہو جائے گی تو وہ بجٹ نہیں پاس کرا سکیں گے. آج اس بات میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ آج حکومت اکثریت کھو چکی ہے.
انہوں نے پوری کوشش کی کہ 172 آدمی دکھا دیں اسمبلی کے اندر، نہیں کر سکے، 160 پہ. سو بیسک سکسیس یہ ہے کہ 172 نہیں دکھا. ہماری سکسیس نہیں ہے، یہ ان کی فیلیور ہے. کچھ لوگ کرونا کی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے نا، ہر آدمی آپ کی طرح دلیر نہیں ہے. کرونا والے بھی آئے، کرونا والے بھی آئے، وہ حکومت کو پتہ ہے کون نہیں آیا اور کیوں نہیں آیا. اچھا جی کچھ نہیں بتائیں گے آپ؟ نہیں، میں کہ حکومت سے پوچھے نا، جن کے لوگ نہیں آئے، میرے تو سارے لوگ موجود تھے. ایک بریک میں لے لوں ناظرین، شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں، ایک بریک لے لوں پھر اور معاملات پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب پی ایم ایل این کے سینئر رہنما میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں چند دن پہلے جب جج ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے ڈسمسل کر دیا فائنلی، ان کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ڈسمسل ہو جائے. کیوں ڈسمسل کیا؟ ہاں میں اسی پہ آ رہا ہوں. ڈسمسل کر دیا، ٹھیک ہے. اور جس قسم کے ان پہ الزامات تھے، اس کے بعد آپ کی پارٹی میں، آپ کا اپنا میں نے ویسے ذاتی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی، لیکن اس پہ میں نے مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ دیکھی اور شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ڈسمسل ہو گیا ارشد ملک کا، اس لیے اب نواز شریف صاحب کے اوپر جو ججمنٹ تھی وہ ختم ہو جاتی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں ان جج صاحب نے 2 ججمنٹ دیں. ایک فلیگ شپ میں انہوں نے ان کو ایگزانریٹ کر دیا، بالکل ان کا کیس ہی نہیں بنتا. العزیزیہ میں انہوں نے کہا کہ کیس بنتا ہے، سزا ہوتی. تو اس سے لاجک کیسے ڈیرائیو کرتے ہیں آپ کی؟ نہیں لاجک تو پھر یہ ہوگی نا کہ دونوں کیسز پھر ختم ہو گئے، ایک کیس کی کیسے ختم ہوگی لاجک؟ پھر تو جہاں ایگزانریٹ کیا وہ بھی غلط کیا. دیکھیں، نہ آپ وکیل ہے نہ میں وکیل ہوں، یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے نا. ٹھیک ہے، تو کسی وکیل نے بھی یہ نہیں کہا. نہیں، میں جو میری سمجھ ہے میں بتا دیتا ہوں. جب یہ معاملہ ہو گیا کہ جس جج نے فیصلہ کیا تھا اس کو اسی کیس کے معاملے میں ہائی کورٹ نے نکال دیا، ٹھیک ہے نا. اسی کیس سے ریلیٹڈ بات ہے نا کہ ویڈیو تھی، اس نے کہا میں نے بلیک میل ہوا، میں نے فیصلہ دے دیا. اب اس کا پورا کنڈکٹ ہی خراب ہو گیا نا. جی ٹھیک ہے نا، لیکن اس کنڈکٹ کی خرابی کی بنیاد وہ ویڈیو ٹیپ ہے جو اس کیس کے بارے میں بات کرتی ہے. وہ ایشو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو نکال دیا گیا. اب میں کنوکٹڈ ہوں، ٹھیک، میں اپیل کروں گا، میں نے کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. میں وہاں یہ بھی بات سامنے رکھ دوں گا جج صاحبان کے، ٹھیک ہے، کہ جناب یہ آدمی جسے فیصلہ کیا اس کو اسی کیس میں مس کنڈکٹ میں نکالا گیا. ٹھیک ہے. اب اس کو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ کنسیڈر کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ. میں امید کرتا ہوں. میں اب ذاتی بات نہیں کر رہا، میں اس کیس کی بات کر رہا ہوں. جس کیس میں اس نے بری کیا، وہ حکومت کے پاس رائٹ ہے، پروسیکیوشن کے پاس، کہ وہ جا کر اپیل کر دے کہ نہیں اس نے غلط بری کیا. اچھا، اب لیگل پروسیس فالو کرنا پڑے گا. لیکن بات تھوڑی اس اوپر چلی گئی، بات اب عدلیہ کی ساکھ کی آ گئی ہے. جو ہائر جوڈیشری کے پاس سو موٹو پاورز ہیں، میری نظر میں اس میں سے